السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب کی فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، ایک دوسرے میرے جو ویور ہے انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ فیور کے بارے میں ویڈیو کریں۔ تو فیور، پھر اگین وہی بات کہ فیور کی اتنی ساری اقسام ہیں، اس کی اتنی ساری پریزنٹیشن ہے، سائن اینڈ سمٹمز ہے کہ وہ ایک ویڈیو میں نہیں ہو سکتا۔ اور لیکن پھر بھی آپ نے پوچھا ہے تو چلیں جی اب شروع کرتے ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ لیکن دیکھیں، اگر میں اپنی اتنی ٹف اسکیجول میں آپ لوگ کے لیے ٹائم نکالتی ہوں تو پلیز آپ لوگ میرے لیے یہ اچھائی کر دیں کہ میری اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، بھائی نے جو فیور کے بارے میں پوچھا ہے تو دیکھیں، بخار جو ہے نا وہ دو طرح کی مینلی میرے نظر میں ہے کہ ایک جس کے ساتھ آپ لوگوں کو سردی سی لگتی ہے نا، وہ جو کپ کپاہٹ سی شروع ہو جاتی ہے پیشنٹ پہ۔ ایک وہ ہے جس آپ کو فیور رہتا ہے لیکن آپ کو سردی ساتھ میں نہیں لگتی، بلکہ آپ کے ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وقت آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اب جس میں بخار کے ساتھ کپ کپاہٹ نہیں ہوتا مریض پہ، وہ کیا ہے؟ وہ ٹی بی ہے۔ ٹائیفائڈ جس کو ہم ٹی بی کو ہم تب تک کہتے ہیں، ٹائیفائڈ کو آپ لوگ ٹائیفائڈ کو اردو میں میادی بیماری کہتے ہیں ہماری لوکل لینگویج میں۔ اور یا پھر اللہ نہ کرے کسی کو اگر کینسر ہو، ان پہ بخار آ جائے تو ان کا بھی جو بخار ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کو کوئی سردی نہیں لگتی۔ اب جن کو سردی لگتی ہے، یہ بات بہت زیادہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو سردی ہے یا کپ کپاہٹ والی وہ جو فیلنگ ہے وہ بہت ضروری ہے ذہن میں رکھنا، کیونکہ اسی سے آپ کو پتہ چلنا ہے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو چند مثال دے دیتی ہوں۔ دیکھو، ملیریا کا جو پیشنٹ ہے اس کو یہ ہوتا ہے، اب جس کو چھوٹے پیشاب کی جو انفیکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو جلن ہوتی ہے جب وہ پیشاب کرتے ہیں، یہ ایک الگ سی بڑا ٹاپک ہے، میں اس پہ الگ ویڈیو کروں گی انشاءاللہ۔ یا جس کا گلا خراب ہو، نمونیا میں ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں پیشنٹ کو جانڈس ہو جاتا ہے۔ جانڈس ہم یرقان کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ وہ ایک ایسی کولنجائٹس اس کو میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں، ان میں بھی ان کے ساتھ کپ کپاہٹ ہو سکتی ہے۔ اور ڈینگی بھی ایسی ایک بیماری ہے جس میں کپ کپاہٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کو آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے؟ دیکھو، پہلے تو آپ نے پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کی جو بہن ہے یا بھائی ہے جس کو بخار ہے وہ ٹھیک ہے، وہ گھر میں مینٹین ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ گھر پہ کریں، نہیں تو آپ کو ہاسپٹل جانا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر زیادہ تر عورتوں کو پیشاب کی وجہ سے جو ہے وہ فیور ہوتا ہے تو آپ نے وہ معلوم کرنا ہے، اس کی پھر الگ ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر گلا خراب ہے اور اس کی وجہ سے بخار ہے تو وہ الگ ہے۔ پہلے آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑے سے ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، بلڈ ٹیسٹ۔ لیکن جیسے ہی بخار ہو، آپ نے ایک کام تو بہت ضروری کرنا ہے، آپ نے اپنے گھر کے لیے ایک ترمومیٹر لے لینی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ترمومیٹر لینا ہے۔ تھرمومیٹر آپ نے اپنی جو بہن ہے یا بھائی ہے یا بچہ ہے اس کے بغل میں بھی رکھ سکتے ہیں دو کے، ٹھیک ہے؟ اور یا اس کی جو زبان ہے اس کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، وہاں سے ہمیں ٹیمپریچر کا زیادہ صحیح پتہ چلتا ہے۔ تو اگر آپ نے ٹیمپریچر دیکھ لیا اور وہ 99 سے 101 کے درمیان ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کپڑا جو ہے ٹھنڈے پانی سے گیلا کر دینا ہے اور آپ نے اس کے سر پہ رکھ دینا ہے، اگر بچہ ہے تو پیٹ پہ رکھ دینا ہے، سر پہ بھی رکھ دینا ہے، اور ہر 15 منٹ بعد آپ نے اسی کپڑے کو دوبارہ گیلا کر کے رکھنا ہے۔ اسی دوران آپ ٹیمپریچر چیک کرتی جائیں، اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہا تو آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے گولیاں دینی ہے۔ کون سی گولیاں ہوتی ہیں؟ آپ پیناڈول گھر میں رکھ لیں اپنے ساتھ، بچوں کے لیے سیرپ شربت اور بڑوں کے لیے گولی۔ اسی طرح بروفین بھی، شربت بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور گولیاں بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ ہے بخار جس کو ہے یا پھر کوئی بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اگر ٹیمپریچر 101 سے اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ نے اس کو اب ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔
اب ہاسپٹل لے جا کے وہ کیا کریں گے؟ اگر ٹیمپریچر اب بھی 101 سے اوپر ہے تو ٹھنڈے پانی والا کپڑا بھی آپ نے رکھا ہے، آپ نے ٹیبلٹ بروفین بھی دی ہوئی ہے، آپ نے پیناڈول بھی دی ہوئی ہے. اب ایسی سچویشن ہے کہ اب آپ کے جو ڈاکٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور اس ٹائم ان کو لگتا ہے پیراسیٹامول کا ڈرپ. ٹھیک ہے، یہ اپنے گھر میں ٹرائی نہیں کرنی کیونکہ نیڈل ہوتا ہے، اور ہاسپٹل میں چیزوں کو اسٹیرلائز کرتے ہیں، وہ پھر بھی انفیکشن اتنا نہیں کرتے. لیکن گھر میں آپ لوگوں نے ڈرپ لگوانے والی ٹرائی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، کسی ایکسپیرینس بندے سے، تجربہ کار بندے سے لگوانی ہے کیونکہ انسانی جان بہت قیمتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں اور بھی ویڈیو بناؤں گی، آپ جو کویشچن پوچھیں گے میں اسی پہ بتاؤں گی. آج کے لیے اتنا ہی، اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.